یہ وکیلوں کی گنڈا گردی نہیں ہے، یہ ججوں کی گنڈا گردی ہے۔ مطلب اگر قاضی فائز عیسیٰ کسی کو تاریخ نہ دینا چاہیں تو کوئی ان سے تاریخ لے سکتا ہے؟ انہوں نے آج وکیل کو تاریخ نہیں دی تو تاریخ نہیں ملی نا، فیصلہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی تاریخ ملتی ہے وہ جج کی مرضی سے ملتی ہے۔ اگر جج نہ چاہے تو کسی کیس میں تاریخ نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اپنے ججوں کو بٹھا کر کہیں کہ آپ نے تاریخ نہیں دینی ہے۔ اور سپریم کورٹ کا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہاں 57,000 مقدمات ہیں، انہیں ختم کرنا ہے، لہذا وہاں تاریخ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نیچے ٹرائل کورٹس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، ہائی کورٹس کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ میری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پانچوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو بلائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، کراچی ہائی کورٹ، کوئٹہ ہائی کورٹ، پانچوں چیف جسٹس کو بلائیں اور انہیں بلا کر کہیں کہ وہ اپنی ماتحت عدلیہ میں آرڈر کریں کہ کسی کو کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی۔ جو جج جو ہے وہ 2 تاریخیں دے، اس جج کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ وکیلوں کو جرمانے کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ جس دن ججوں کو جرمانے کریں گے نا کہ آپ نے تاریخ کیوں دی ہے، اس دن معاملہ حل ہوگا۔ جس دن جج کو یہ پتا ہوگا نا کہ تاریخ دینے پہ میری نوکری چلی جائے گی، میری سرزنش ہوگی، میری ACR خراب ہو جائے گی، میری پروموشن رک جائے گی، اس دن یہ جج جو ہے نا یہ نیچے تاریخ دینا بند کریں گے اور مقدمات کے فیصلے کریں گے۔ لہذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ایسا کوئی اپنا طریقہ کار عدالتوں کا بنائیں کہ تاریخ دینے پر ججوں کے خلاف کارروائی ہو سکے۔ یہ وکیلوں کے خلاف کارروائی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ وکیل نے تو فیس لی ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کو بچانے کی، اس کی تو کوشش کرنا ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ لمبا کر لے، یہ کر لے، اس نے اس بات کے پیسے لیے ہوتے ہیں۔ مسئلہ تو جج کا ہے کہ جج کیوں تاریخیں دیتے ہیں، جج کیوں وکیلوں کے؟ اگر قاضی فائز عیسیٰ تاریخ نہیں دیتا اور مقدمے کا فیصلہ کرتا ہے تو باقی جج پاکستان میں تاریخیں کیوں دیتے ہیں؟ کیا وہ قاضی فائز عیسیٰ کے متحد نہیں ہے؟ یا قاضی فائز عیسیٰ ایک الگ عدالت چلا رہا ہے اور باقی جج الگ عدالت چلا رہے ہیں؟ لہذا میری یہ گزارش ہے کہ وہ جج عدالتوں میں ایسے قواعد بنائے جائیں کہ جو جج ایک سے زیادہ تاریخ دے اس کے خلاف حق ہو کہ اس کے خلاف شکایت کی جا سکے۔ جس کا مقدمہ تاخیر کا شکار ہے وہ جج کی شکایت کر سکے کہ میرا مقدمے کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے، دیکھیں 2 دفعہ سے تاریخیں دے رہے ہیں جج صاحب لمبی، تاکہ جج کے خلاف بھی کارروائی ہو سکے۔ تو اس لیے اس پہ تو میرا اتنا ہی ہے کہ یہ وکیلوں کو جرمانے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ججوں کو جرمانے کرنے پڑنے ہیں اور ججوں کو گھر بھیجنا پڑنا ہے، تب بھی مقدمات کے فیصلے ہوں گے، ورنہ دادا کیس کرتا ہے پوتا سنتا ہے۔ ذرا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نیچے ماتحت عدلیہ سے 10 سال پرانے کیسز کی ایک لسٹ تو منگا لیں۔ اور ویسے تو سپریم کورٹ میں بھی میں ایسے کیسز جانتا ہوں جو 2009 سے 10 سے 15 سال سے پڑے ہیں اور ان کی آج تک باری نہیں آئی۔ اس طرح نیچے ماتحت عدلیہ میں بھی 15 سال سے کیس رول رہے ہیں اور تاریخ پر تاریخ پڑ رہی ہے۔ اس حوالے سے انہیں ایک مربوط پالیسی بنانی چاہیے اور ججوں کا احتساب کرنا چاہیے جو جج مقدمات کے فیصلے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، ایک اور اندر کی بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں۔ آج ایک اور بڑی اہم گرفتاری ہوئی ہے بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاور مانیکا کی، لاہور ایئرپورٹ سے اینٹی کرپشن کے کیس میں کیوں گرفتار کر لیا گیا ہے؟ اندر کی بات کیا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں سابقہ اور موجودہ شوہر اکٹھے ایک ہی بیرک میں بند کرنی ہے۔ اب ہم اس پر کیا کہیں، عجیب سی خواہش ہے۔ میرا مطلب ہے ان کی بھی کہ وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کے دونوں شوہر سابقہ اور موجودہ جو ہیں اکٹھے بند کرنے ہیں، پھر ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ نکاح عدت میں ہوا تھا۔ خواہش کس کی ہے، نگران گورنمنٹ کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ طے کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ نکاح جو ہے وہ عدت میں ہوا تھا یا عدت کے بعد ہوا تھا۔ جب تک دونوں خاوند نہ پکڑے جائیں تب تک یہ طے نہیں ہو سکتا کہ نکاح عدت میں ہوا تھا یا نہیں۔ بہرحال یہ تو لائٹر نوٹ پر بات ہے۔ اصل میں مجھے آج یاد آ رہا تھا 2018 کا اگست، عمران خان صاحب کی نئی حکومت آئی تھی، ڈی پی او پاک پتن تھے رضوان گوندل صاحب، ان کو حکم کیا گیا بزدار صاحب نے کہ جائیں خاور مانیکا کے ڈیرے پر جا کر ان سے معافی مانگیں۔ آپ نے ناکے پہ ان کی گاڑی روکی ہے، رضوان گوندل نے ان کے ڈیرے پہ جا کر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ خاور مانیکا کی رونت اور ان کی فرعونیت اس عروج پر تھی
کہ انہوں نے رضوان گوندل کو نہ صرف ٹرانسفر کرایا ان سیریمونیلی، ان کو صوبہ بدر کرایا، 2 سال تک ان کی تنخواہیں بند رہی، ان کی نوکری کھجل خراب کر دی، ان کو کہیں لگنے نہیں دیتے تھے، وہ ان کو صرف قصور یہ تھا کہ خاور مانیکا کے ڈیرے پر جا کر سلام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میری سابقہ بیوی اس وقت فرسٹ لیڈی ہے اور تمہاری یہ جرت کہ تم میرے ڈیرے پہ آ کر سلام نہ کرو۔ تو ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے، ہر فرعونیت کا بھی اختتام ہے۔ خاور مانیکا کی فرعونیت اور اس کا جو راج تھا وہ بھی آج اختتام کو آیا اور وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ جتنا عمران خان کے اقتدار کو خاور مانیکا اور اس کے بچوں نے مس یوز کیا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بات نہیں، مکافات عمل ہے، رضوان گوندل کی آہ لگ گئی اور کتنے لوگوں کی آہ لگ گئی اور خاور مانیکا صاحب پکڑے گئے، لیکن لوٹ مار انہوں نے بہت کی ہے۔ یہ تو ایک کیس ہے، انہوں نے تو بہت لوٹ مار کی ہے۔ عمران خان کے دور میں فرا گوگی اور خاور مانیکا انہوں نے لوٹ مار کی انتہا کر دی، لہذا فکر کی کوئی بات نہیں، سب پھڑے جان گے اور سب نو ساتھ دینا پڑے گا، آپ بے فکر رہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مزمل صاحب، آج کل لندن کا بہت ذکر ہے سیاست پہ، اور مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، قائد صدر سب۔ تو مزمل صاحب، اندر کی خبر کیا ہے آف دی ریکارڈ کہ کیوں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور ورکرز کو لندن جانے سے روک دیا گیا ہے؟ جی جی، یہ نا سب ایم این اے ایم پی اے جو جنہوں نے ٹکٹیں لینی ہیں جو تھے، ان سب نے لندن جانے کا چکر شروع کیا ہوا تھا کہ جا کے نواز شریف کو حاضری دیں، سر ہم آپ کے آنے پہ بڑا تیاری کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے آج ایک آرڈر کیا ہے کہ جے کوئی لندن آیا نا میں اس لتاں پان دیں، کوئی مجھے لندن نظر نہ آئے، سب لاہور جائیں، اب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، استقبال کی تیاری کریں، اور یہ لندن کا دربار بند ہے، میں 21 کو آ رہا ہوں، سب سے وہیں ملاقات ہوگی۔ تو آج آفیشلی انہوں نے پوری پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ کوئی لندن نہ جائے، بلکہ مریم نواز کا ٹرپ 7 دن کا تھا، وہ بھی نواز شریف نے شارٹ کرا دیا ہے اور انہیں آج ہی وطن واپس بھیج دیا ہے کہ آپ بھی 2 دن کم کریں اور جائیں لاہور۔ شہباز شریف بھی واپس آ رہے ہیں، سب کو انہوں نے کہا واپس جائیں اور جا کر لاہور جو ہے میرے آنے کی تیاری کریں، یہاں لندن کسی کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی آ جاؤں گا۔ اسی طرح جو پی ایم ایل این کے لوگ ملک سے باہر تھے اور کسی ملک میں تھے، ان سب کو بھی کہا گیا کہ 3 دن کے اندر ملک میں واپس پہنچیں، جو ملک سے باہر ہوگا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی، جو لندن جائے گا اس کی بھی چھٹی، سب یہاں پنجاب میں پاکستان میں آ کر نواز شریف کے استقبال کی تیاری کریں۔ مزمل صاحب، کچھ ایسا بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ کراؤڈ کو جمع کرنے میں کامیاب ہوگا اس کو ٹکٹ ملے گی؟ ضرور جی، جو زیادہ لوگ لائے گا اس کے زیادہ نمبر ہیں، جو کم لوگ لائے گا اس کے لیے 76 ہیں، اس کی پارٹی سے اس کی چھٹی کرا دی جائے گی۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر ضلع میں ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، گاڑیاں گنی جائیں گی، بندے گنے جائیں گے، سائنٹیفک طریقے سے سارا کام ہوگا۔ لہذا یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، ان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کس نے کتنی گاڑیاں رینٹ پہ لیں، وہ خالی تھیں یا بندے تھے، یہ سب موویاں بنیں گی، فوٹیجز بنیں گی اور ریکارڈ بنے گا، اور بعد میں جب پارلیمانی بورڈ میں ٹکٹوں کی تقسیم کی باری آئے گی تو ان فوٹیجز کو دیکھا بھی جائے گا۔